احقاف پارہ نمبر 26 آیہ کریمہ نمبر 29 اور 30۔ نحمدہ ونصلی ونسلم علی رسولہ الکریم، اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ وَإِذْ صَرَفْنَا إِلَيْكَ نَفَرًا مِّنَ الْجِنِّ يَسْتَمِعُونَ الْقُرْآنَ فَلَمَّا حَضَرُوهُ قَالُوا أَنصِتُوا فَلَمَّا قُضِيَ وَلَّوْا إِلَىٰ قَوْمِهِم مُّنذِرِينَ قَالُوا يَا قَوْمَنَا إِنَّا سَمِعْنَا كِتَابًا أُنزِلَ من بعد موسى مصدقا لما بين يديه يهدي إلى الحق وإلى طريق مستقيم۔ صدق اللہ العظیم۔ وَإِذْ اور یاد کیجئے، صرفنا جب ہم نے بھیجا، الیک آپ کی طرف، نفر من الجن جنوں کی ایک جماعت کو، یستمعون القرآن جو قرآن کو سنتے تھے، فلما پس جب حضروہ وہ نبی کی بارگاہ میں حاضر ہوئے، قالوا ان جنوں نے کہا، انصتو چپ کر جاؤ، خاموش ہو جاؤ، فلما پس جب قضیہ انہوں نے قرآن کو سن لیا، ولوا الی قومہم اپنی قوم کی طرف لوٹے، منذرین انہیں اللہ کے عذاب سے ڈرا رہے تھے۔ قالوا ان جنات نے کہا، یا قومنا اے ہماری قوم، انا سمعنا بے شک ہم نے سنا، کتاباً ایک کتاب کو، انزل من بعد موسیٰ جو موسیٰ کے بعد نازل کی گئی ہے، مصدقا لما بین یدیہ جو پہلی ساری کتابوں کی تصدیق کرتی ہے، یہدی الی الحق جو حق کی طرف رہنمائی کر رہی ہے، وإلی صراط مستقیم اور سیدھی راہ دکھا رہی ہے۔ اللہ جل سبحانہ و تعالی نے اس سے پہلی آیات میں اپنے محبوب کریم علیہ الصلاۃ والتسلیم کو خطاب کر کے یہ حکم دیا تھا کہ اہل مکہ کو قوم عاد کے متعلق بتاؤ کہ کس طرح اس قوم نے اللہ کی توحید کا انکار کیا اور اللہ کے رسول کی مخالفت کی۔ اللہ تعالیٰ عز و جل نے دولت، طاقت، قوت کے باوجود انہیں تباہ و برباد کیا۔ اب اللہ تعالیٰ ایک اور واقعہ کی طرف اشارہ فرمائے، محبوب ذرا انہیں جنات کا واقعہ تو سناؤ مکہ والوں کو۔ کیوں؟ یہ مکہ والے آپ کی جنس سے ہیں، انسان ہیں، بشر ہیں، اور پھر آپ کی زبان ان کی زبان ایک ہے۔ اب اپنی جنس سے تعلیم لینا اور اپنے ہی ہم زبان کی بات کو سمجھنا تو آسان ہے نا، ذرا ان کو بتاؤ تو صحیح کہ میں تو اللہ کا وہ رسول ہوں جس سے جنات بھی تعلیم لیتے ہیں۔ انہیں ذرا جنات کا واقعہ تو سناؤ، یہ قصہ تو انہیں بتاؤ کہ کس طرح ہم نے آپ کی طرف جنات کی ایک جماعت کو بھیجا۔ اچھا، اس کا پس منظر کچھ اس طرح ہے کہ شیاطین سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کی بعثت پاک سے قبل آسمان دنیا پر جاتے تھے، اور آسمان دنیا پر ملائکہ کے درمیان جو باتیں ہوتی تھی انہیں سن کر آ کر کاہنوں کو بتاتے تھے، بتوں کے اندر داخل ہو کر بتوں کے اندر سے بولتے تھے، اور تھوڑی دیر کے بعد وہی بات وقت کا نبی کہتا، تو لوگ کہتے جو کاہن نے کہی ہے وہی تو نبی کہہ رہا ہے، جو بت نے کہا ہے وہی تو نبی کہہ رہا ہے۔ اس طرح لوگ ان کی تصدیق کرنا شروع ہو جاتے، کاہنوں کی اور بتوں کی۔ جب ہمارے آقا کریم علیہ الصلاۃ والسلام اس دنیا میں تشریف فرما ہوئے
اللہ نے شیاطین کا آسمان دنیا پر جانا بند کر دیا۔ اب جب یہ آسمان دنیا کی طرف بڑھے تو آگے سے ان پر آگ کے گولے برسائے گئے۔ اب یہ واپس زمین پر لوٹ آئے اور لوٹ کر آ کر اپنے سرداروں سے کہنے لگے کیا وجہ ہے، اب ہمیں اوپر نہیں جانے دیا جا رہا۔ انہوں نے کہا ضرور کائنات میں کوئی نیا ظہور ہوا ہے، لہذا اب تم یوں کرو مشرق سے مغرب تک، جنوب سے شمال تک ساری دنیا میں پھیل جاؤ اور ڈھونڈو کہ وہ کون سا نیا واقعہ ہوا ہے جس واقعہ کی وجہ سے ہمیں نہیں جانے دیا جا رہا۔ اب ادھر یہ ہوا، اور میں نے آپ کو پہلے بھی بتایا مکہ میں 2 سال کے اندر 2 بڑی صنعتی نمائشیں لگا کرتی تھیں، مجن اور عکاظ، یہ 2 میلے لگا کرتے تھے جس میں پوری دنیا کے فنون کے ماہرین آتے، خطباء اپنے خطابت کا فن دکھاتے، شعراء اپنا کلام پیش کرتے، اہل کلام اپنی زبان کے مطابق وہ بات کرتے، پھر دنیا والے اپنا سامان تجارت لے کر آتے، ہر طرح کا فن اس میلوں میں ہوتا تھا۔ اب یہ عکاظ کے میلے کے دن تھے اور اس موقع سے میرے آقا بھی فائدہ لینا چاہتے تھے۔ حضور نے کہا پوری دنیا سے لوگ آئیں گے، چپکے چپکے سے میں بھی دعوت اسلام دیتا ہوں۔ اب سرکار نے بھی عکاظ کے میلے کا قصد کیا، اور یہ مکہ المکرمہ سے 1 رات کی مسافت پر لگتا تھا، یعنی ساری رات اگر سفر کیا جائے تو صبح جب آدمی جتنا سفر طے کر سکتا ہے اتنے سفر کے دور مکہ سے باہر یہ میلہ لگتا تھا۔ اب میرے آقا بھی عکاظ کے میلے کی طرف تشریف لے گئے۔ میلے سے دور میرے آقا کے لیے خیمہ لگایا گیا، حضور خیمے میں تشریف فرما تھے، کچھ صحابہ بھی جو ابھی نئے مسلمان ہوئے تھے وہ حضور کے ساتھ تھے۔ اب ہوا کیا، یہ جنات ڈھونڈ رہے تھے، نماز فجر کا وقت تھا، میرے آقا صحابہ کو نماز پڑھا رہے تھے کہ یہ جنات نخلا میں پہنچے۔ یہ تہامہ کے علاقہ ہے نخلا، جہاں کھجوروں کے باغات تھے، اور ایک کھجور کے درخت کے ساتھ میرے آقا تشریف فرماتے۔ فجر کی جماعت ہو رہی تھی، یہ جنات پہنچے، انہوں نے دیکھا سب بندی ہے، ایک آگے کھڑا ہے اور قرآن پڑھا جا رہا ہے۔ اب وہ وہاں ٹھہر گئے، اب ٹھہر کر قرآن کو سنا۔ انہوں نے کہا یہ ہے وہ نیا ظہور جس کی وجہ سے ہمیں آسمانوں پر نہیں جانے دیا جاتا۔ اب وہ چپ ہو گئے۔ اب جنہوں نے کیا کہا، انصتو، چپ ہو جاؤ، خاموشی سے اس کو سنو۔ مفسرین کرام فرماتے ہیں انصتو کا لفظ یہ ہمیں دعوت دے رہا ہے کہ جب استاد پڑھا رہا ہو تو طلباء کو پوری توجہ سے سننا چاہیے۔ جب اللہ کا ذکر یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا ذکر ہو رہا ہو تو خاموشی سے بیٹھ کر پورے دھیان کے ساتھ سننا چاہیے۔ لیکن افسوس ہے، میں نے اپنی آنکھوں سے دیکھا یہاں درس قرآن ہوتا ہے، لوگ پیچھے بیٹھے باتیں کر رہے ہوتے ہیں، خسر بسر ہو رہی ہوتی ہے، درس قرآن ہو رہا ہوتا ہے، لوگ اس کے عدم توجہ کا شکار ہوتے ہیں۔ بڑی بری حالت ہے ہماری کہ جس کے بارے میں رونے کو جی چاہتا ہے۔ سوشل میڈیا کو لے کر ہم ترقی کر رہے ہیں، چھوٹے چھوٹے ناسمجھ بچوں کو مسجد میں لے آتے ہیں، وہ شور کر رہے ہیں، جو باپ لایا وہ سمجھا ہی نہیں رہا، جو وارث ساتھ آیا ہے وہ اس کو پرواہ کوئی نہیں ہے۔ اب کیا کہتے ہیں، وہ جی مسجدوں میں چھوٹے نہیں آئیں گے تو پھر بتائیے یہ کب آئیں گے؟ یہ تمہیں یاد ہے لیکن رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا فرمان یاد نہیں ہے۔ اب تمہاری حکمت کو دیکھیں یا اللہ کے رسول کے فرمان کو دیکھیں۔ میرے آقا نے فرمایا نہ سمجھ بچوں سے مسجدوں کو محفوظ رکھو، نہ سمجھ بچوں سے مسجدوں کو محفوظ رکھو، سمجھدار بچوں کو مسجد میں لاؤ۔ اور نمبر 2، جب بچوں کو مسجد میں لاؤ تو پھر ان پر دھیان رکھو، ان کی ساتھ ساتھ تربیت کرو۔ حضرت عبداللہ بن عباس چھوٹے سے تھے، ابھی 7 برس کے، اور ایک روایت میں آتا ہے 5 برس کے تھے،
حضرت میمونہ رضی اللہ تعالی عنہ ان کی سکی خالہ ہیں، آقا کریم علیہ الصلوۃ والسلام کی زوجہ مطہرہ ہیں، مومنوں کی ماں ہیں۔ تو یہ اپنی خالہ کے ہاں جان کر آتے تھے کہ میں حضور کے گھر رہوں گا۔ تو جب یہ حضرت عبداللہ بن عباس میرے آقا کے ہاں آتے تو میرے آقا نماز میں عبداللہ بن عباس کو اپنے پاس کھڑا کرتے، اپنے پاؤں کے ساتھ، اپنے قدمین شریفین کے ساتھ کھڑا کرتے، اور کھڑا کرنے سے پہلے تربیت فرماتے، عبداللہ تو نے یوں تکبیر کہنی ہے، تو نے یوں ہاتھ باندھنے ہیں، تو نے یوں چپ رہنا ہے، تو نے میرے ساتھ ساتھ جو کرنا ہے میں نے کرنا ہے۔ یہاں ہر چیز کا فقدان نظر آتا ہے، اور پھر کہا جاتا ہے جی بچے نہیں آئیں گے تو کہ میں اس بات کو بھی 2 لمحے کے لیے تسلیم کر لوں، لیکن کتنے افسوس کی بات ہے جس گھر سے وہ بچہ لائے ہیں اسی گھر میں بڑے بیٹھے ہیں، ان کو کیوں نہیں لائے؟ جس گھر سے وہ 3 سال کا یا 4 سال کا بچہ اٹھا کر لے آئے، اس گھر میں جو 10 سال کا بچہ اس کو کیوں نہیں لے کر آئے نماز کے لیے؟ جو 12 سال کا بچہ بیٹھا اس کو کیوں نہیں کہا کر کے لیے چلو؟ حکم یہ ہوتا ہے کہ اصل میں اہلیہ کہتی ہے میں نے کام کرنا، یہ مجھے تنگ کر رہا ہے، تو مسجد چلا اسے لے جا ساتھ۔ وہ بیوی کے حکم پر اسے اٹھا کر لے آتا ہے، یہاں مسجد میں چھوڑ دیتا ہے۔ انصتو، جنات نے بھی کہا چپ، خاموشی سے اس قرآن کریم کو سنو۔ اب جنات نے قرآن سنا، اس کے بعد وہ اپنی قوم کی طرف لوٹ کر گئے اور اپنی قوم کو کیا کہا؟ ہم نے ایک کتاب سنی ہے۔ کیسی کتاب؟ انزل من بعد موسیٰ، جو موسیٰ علیہ السلام کے بعد نازل ہوئی ہے۔ عیسیٰ علیہ السلام کا ذکر کیوں نہیں کیا؟ حالانکہ چاہیے تو تھا کہ عیسیٰ علیہ السلام کے بعد نازل ہوئی ہے، موسیٰ علیہ السلام کا کہا؟ وہ اس لیے کہ یہ جنات یہودی تھے، ان کا مذہب یہودی تھا، اور یہ موسیٰ علیہ السلام کے ماننے والے تھے، اس لیے انہوں نے کہا کہ موسیٰ کے بعد یہ کتاب نازل ہوئی ہے۔ اور دوسری وجہ یہ ہے کہ تورات ایسی کتاب ہے جس پر یہود و نصارہ دونوں متفق ہیں، جبکہ یہودی انجیل کو نہیں مانتے اور نصارہ جو ہے وہ انجیل کو بھی مانتے ہیں اور تورات کو بھی مانتے ہیں۔ تو چونکہ یہ یہودی تھے، یہ سرے سے انجیل کو مانتے ہی نہیں تھے، اس لیے انہوں نے جناب موسیٰ کا ذکر کیا۔ انہوں نے کہا ہم نے ایک کتاب سنی ہے، کہ جو کتاب کیسی ہے کہ جو موسیٰ علیہ السلام کے بعد نازل ہوئی ہے۔ ساری پہلی کتابوں کی تصدیق کرنے میں یہ جنات تھے۔ نصیباً ایک علاقہ ہے شام کا، وہاں کے رہنے والے یہ جنات تھے، یہودی ان کا مذہب تھا۔ یہ میرے آقا کریم علیہ الصلوۃ والسلام کی بارگاہ تک پہنچے، حضور سے انہوں نے قرآن سنا، اور پھر یہ سبھی قرآن سننے کے بعد مسلمان ہو گئے۔ انہوں نے ہمارے آقا کریم علیہ الصلوۃ والسلام کا کلمہ پڑھا اور جا کر پھر اپنی قوم میں تبلیغ کا فریضہ سر انجام دیا۔ اس کے متعلق اور بھی کئی اور احادیث بھی موجود ہیں۔ حضرت ابن مسعود یعنی عبداللہ بن مسعود رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں ایک مرتبہ آقا کریم علیہ الصلوۃ والسلام رات کو غائب ہو گئے۔ ہم بڑے پریشان ہوئے کہ حضور کدھر گئے، کسی دشمن نے دھوکہ نہ دیا ہو، سرکار علیہ الصلوۃ والسلام کو بلا کر کوئی تکلیف نہ پہنچائی ہو۔ ہم نے ساری رات پریشانی کے عالم میں گزار دی۔ صبح ہوئی تو حضور غار حرا کی طرف سے آ رہے تھے۔ اب ہم آگے بڑھے، ہم نے اپنی پریشانی کا اظہار کیا کہ حضور آپ ساری رات غائب رہے، ہم تو سخت پریشان رہے کہ کسی نے آپ کو تکلیف نہ پہنچا دی ہو۔ میرے آقا کریم علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا نصیباً کے کچھ جنات میرے پاس آئے تھے اور انہوں نے مجھے دعوت دی کہ آپ آئیں ہمیں تبلیغ فرمائیں۔ سرکار نے فرمایا میں ان کے پاس تبلیغ کرنے کے لیے گیا تھا اور میں نے ان کو احکام شرعیہ سکھائے ہیں جو ان کے متعلق ہیں، اس لیے میں نصیباً کے جنات کو جو ہے نا وہ احکام شرعیہ پڑھانے کے لیے گیا تھا۔ اس طرح اور بھی کئی روایتیں
یہ ایک روایت نہیں ہے، کئی اور روایتیں متعدد مرتبہ سرکار علیہ الصلوۃ والسلام نے جنات کو تبلیغ فرمائی ہے۔ کوئی ایک واقعہ نہیں ہے، کئی اور واقعات ہیں کہ جب سرکار علیہ الصلوۃ والسلام کو جنات نے دعوت دی، اور کبھی جنات خود آئے، کبھی حضور کو دعوت لے کر اپنے گروہ میں لے گئے، اور سرکار علیہ الصلوۃ والسلام نے مختلف مواقع پر جنات کو تبلیغ فرمائی۔ حضرت جابر رضی اللہ تعالیٰ عنہ روایت کرتے ہیں، آقا کریم علیہ الصلوۃ والسلام تشریف لائے، ہم صحابہ بیٹھے ہوئے تھے، سرکار علیہ الصلوۃ والسلام نے ہمارے درمیان سورہ رحمان کی تلاوت فرمائی۔ ہم خاموشی سے سورہ رحمان کو سنتے رہے۔ سرکار جب تلاوت سے فارغ ہوئے، فرمایا تم نے بھی خاموشی سے سنی ہے، لیکن جنات نے تم سے بھی زیادہ بہتر انداز سے سنی ہے۔ میں نے جنات کے بھی درمیان یہ سورت پڑھی ہے، اور انہوں نے تم سے بھی زیادہ بہتر طریقے سے سنی ہے، اور جواب بھی بڑا خوبصورت دیا۔ تو صحابہ نے عرض کیا حضور کیا جواب دیا؟ میرے آقا نے فرمایا جب بھی میں تلاوت کرتا تھا نا، فَبِأَيِّ آلَاءِ رَبِّكُمَا تُكَذِّبَانِ، ہے جن و انس کی جماعتوں، تم اللہ کی کس کس نعمت کو چٹلاؤ گے؟ تو جنات آگے سے کہتے تھے لا بِشَيْءٍ مِّن نِعْمِكَ رَبَّنَا نُكَذِّبُ فَلَكَ الْحَمْدُ، اے اللہ ہم تیری کسی شے کو بھی نہیں جھٹلاتے، ساری تعریفیں تیرے لیے۔ حضور فرماتے جب جب میں آیت یہ تلاوت کرتا تھا، جنات آگے سے یوں جواب دیتے تھے لا بِشَيْءٍ مِّن نِعْمِكَ رَبَّنَا، اے ہمارے رب تیری نعمت سے لا نُكَذِّبُ، ہم کسی شے کو بھی نہیں جھٹلاتے، فَلَكَ الْحَمْدُ، ساری تعریفیں تیرے لیے۔ تو اس طرح سرکار علیہ الصلوۃ والسلام نے مختلف مواقع پر جنات کو قرآن مجید سنایا بھی، اور جنات کو تبلیغ بھی فرمائی۔ اب اللہ تعالیٰ ان آیات میں یہی فرما رہے ہیں کہ محبوب ذرا مکہ والوں کو یہ جنات کا واقعہ بھی تو سناؤ نا، کہ تم میرے ہم زبان ہو، تم ہم جنس ہو، ہم جنس اور ہم زبان ہو کر بھی تم مجھ پر ایمان نہیں لا رہے۔ اور اگر تمہیں پتہ چلے تو میں تو اللہ کا وہ رسول ہوں جو کائنات کی ہر چیز کی طرف رسول بن کر آیا ہوں، اور کائنات کی ہر چیز میری رسالت پر ایمان رکھتی ہے، یہاں تک کہ جنات بھی میرا کلمہ پڑھتے ہیں، اور جنات بھی مجھ سے قرآن سیکھتے ہیں، اور جنات بھی مجھ سے تبلیغ لیتے ہیں۔ تو اس لیے فرمایا محبوب ذرا ان کو سناؤ کہ کس طرح ہم نے ایک نفر کو آپ کی طرف بھیجا۔ اور نفر یہ اگر آپ کو اتفاق ہو، اللہ کریم بار بار آپ کو عمرہ حج کی سعادت نصیب کرے، تو کبھی آپ کو وہاں ٹیکسی، کسی عربی سے ٹیکسی کا مطالبہ یا کسی سے جو ہے نا بات کرنی پڑے، تو وہ یہ لفظ اہل عرب بہت بولتے ہیں، وہ کہتے ہیں کم نفر، بھائی کتنے لوگ ہو تم؟ نفر کہتے ہیں جماعت کو بھی، لوگوں کو بھی۔ تو کبھی بھی آپ وہاں آپ تشریف لے جائیں تو وہ آپ سے سوال کریں گے، آپ ٹیکسی لینا چاہیں تو وہ سب سے پہلا سوال کرتا ہے کم نفر، کتنے لوگ ہو آپ؟ تو قرآن نے بھی وہ نفر کا لفظ وہی بولا جو آج اہل عرب بھی بولتے ہیں، کہ نفر کہتے ہیں 10 سے اوپر جتنے لوگ ہوں ان کو نفر کہتے ہیں۔ تو مطلب یہ ہے کہ یہ پوری جماعت تھی جو حضور کی بارگاہ میں حاضر ہوئی جنات کی، اور انہوں نے میرے آقا کریم علیہ الصلوۃ والسلام سے قرآن کریم سنا، اور پھر اپنی قوم کے پاس گئے اور انہیں اللہ کے عذاب سے ڈرانے لگے، اور انہیں کہا دیکھو ہم نے کیسی کتاب سنی۔ اب اس کتاب کی جو تعریف انہوں نے بیان کی ہے، اپنی قوم جنات میں جا کر وہ 2 باتیں بیان کی ہیں۔ یہدی الی الحق، وہ کتاب ایسی ہے جو حق کی طرف ہدایت کرنے میں، حق سے کی طرف ہدایت کا مطلب کیا ہے کہ اس کتاب میں احکام بھی ہیں اور عقائد بھی ہیں۔ قرآن کریم میں عقائد بھی ہیں اور احکامات بھی ہیں۔ ایسی کتاب ہے جو بالکل حق کی طرف رہنمائی کرنے والی ہے، یعنی اگر اس قرآن کریم کو تم سمجھ کر پڑھو گے اے قوم جنات تو تم اللہ کی جانب ہدایت پا جاؤ گے۔ اور دوسرا کیا کہا؟ الی صراط مستقیم، اس میں تمام وہ مسائل فرعیہ ہیں کہ جن کی وجہ سے تم صراط مستقیم کے مسافر بن جاؤ۔ تو یہ 2 تعریفیں انہوں نے قرآن کی بیان کی کہ جناب موسیٰ کے بعد یہ اتنی معتبر کتاب آئی ہے جو ہم سن کر آئے ہیں، کہ جو ایک حق کی طرف بھی رہنمائی کر رہی ہے اور صراط مستقیم بھی دکھا رہی ہے۔ اللہ سے دعا ہے اللہ حق کہنے کی توفیق عطا فرمائے۔